بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ 5 کلا ہرگز نہیں، یہ کلا کی تکرار مضمون کی شدت سامع سننے والے تک پہنچانے کے لیے، ہرگز نہیں۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں، کاش تمہیں علم ہوتا۔ کون سا علم؟ علم الیقین، یقینی علم۔ علم کے درجات ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے لیکن اس پر اسے یقین نہیں ہوتا۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم ہوتا۔ کون سا علم؟ علم الیقین، اگر تم یقینی علم رکھتے تو تمہیں اس بات کا بھی یقین ہو جاتا۔ کیا؟ آیت نمبر 6، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، تم ضرور بالضرور جہیم کو دیکھو گے۔ ایک ہے معلوم ہونا کہ جہنم ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اور ایک ہے یقین ہونا۔ یہ دو نقطے ہیں، درجہ بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے انسان یقین کی طرف، اس کا علم یقین کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے یقین کا عنصر زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس طرح اس عقیدے کی تاثیر بھی انسان پر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے عقیدے ہیں کہ جن کا اثر ہی کوئی نہیں زندگیوں میں۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عقیدے میں پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے امام فلان ہستی ہیں، اور اگر عمل دیکھو تو امام ابلیس ہوتا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ کس شریعت نے، کس خدا نے، کس رسول نے، کس امام نے اس عقیدے کے بارے میں تمہیں کہا ہے کہ یہ قبول ہو جائے گا؟ اس کے برعکس کہا ہوا ہے، بلکہ یہ تو چیٹنگ ہے۔ اگر پروڈکٹ 2 نمبر ہو اور اوپر سٹیمپ لگا لیا جائے کسی بہت بہترین کمپنی کا، یہ تو فراڈ ہے۔ پروڈکٹ تب سامنے آتی ہے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان کا پتہ تب چلتا ہے کہ اصل میں کون اس کا امام ہے، جب وہ عمل کرتا ہے۔ زبان سے تو کچھ بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ عمل کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے پروڈکٹ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ امام المتقین ہے اس کا، یا اس کا امام ابلیس ہے۔ توجہ فرما۔ علم الیقین، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو تمہیں گویا کہ یہ بات بڑی یقینی پتہ ہوتی کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ 7 ثم، یہ ثم پھر تاکید کے لیے، ثم لَتَرَوُنَّهَا، پھر یقیناً ضرور بالضرور تم اسے دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ ابھی تو تم بالغیب، اگر تمہارا ایمان بالغیب بھی صحیح ہو تو تم اس غیب کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ایمان کی آنکھ سے دیکھ لو گے، اور اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ تمہیں اس درجے پر وہ ایمان پہنچا سکتا ہے کہ گویا کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنی آنکھ سے، ابھی تم نہیں دیکھ رہے لیکن تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھنا ہے، اور اس کا اثر اور تاثیر کتنی ہوگی۔ یعنی یہ چیزیں جو ان آیات میں، یہ جو سٹیپس بیان ہو رہے ہیں، جو کیفیتیں بیان ہو رہی ہیں، اگر انسان پر توجہ کرے، ان پر توجہ کرے، ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو خود بخود تاثیر بھی اس پر پڑ جائے گی۔ ان چیزوں پر، ان کے بارے میں علم
اور ان پر ایمان کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقیناً اسے یقین کی آنکھ سے، یعنی جس میں کوئی شک ہی نہیں، جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تم اسے دیکھو گے، اور جب تم اسے دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ آیت نمبر 8 جو آخری آیت ہے، ثم، پھر اس کے بعد لتسألن، یقیناً ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ کس کا سوال کیا جائے گا؟ یومئذ، اس دن، یعنی جس دن تم اس کو دیکھو گے قیامت کو، اس دن یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا عن النعیم، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، دنیا میں جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی تھی۔ توجہ فرمائیے، سوال ہوگا نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا رویہ رکھا۔ اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں کم ملی تھیں، مال کم ملا تھا، ظاہر ہے جتنا ملا تھا سوال بھی اتنا ہی کیا جائے گا۔ جس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ ملی تھی، مالدار تھا، صاحب جائیداد تھا، بڑی پراپرٹیز تھی اس کی، اس کو جو کچھ ملا تھا اس کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ کسی کو اگر کوئی بہت بڑا عہدہ ملا تھا اس کا سوال کیا جائے گا۔ کسی کو اگر کوئی کم حیثیت ملے گی اس سے سوال بھی اتنا ہی کیا جائے گا۔ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ سب سے بڑی نعمت اگر میں کہوں کیا ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن ہے۔ عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت رسول اللہ ہے۔ عظیم ترین نعمتوں میں سے نعمت اہل بیت اطہار ہے، مولا علی علیہ السلام، امام حسن و امام حسین علیہ السلام۔ یہ نعمتیں کس کو ملی ہیں؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملی ہیں وہ پھر اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عام طور پر جو صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ تم نے جو خرابیاں کی ہوگی نا اس کو چھڑوانے کے لیے، ان خرابیوں کو بخشوانے کے لیے یہ ہستیاں کام آئیں گی۔ لیکن اگر یہ ہستیاں نعمت ہیں کہ ہیں اور کائنات میں ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے تو پھر اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اگر عجیب سا لگ رہا ہو کسی کو تو قرآن بتا چکا ہے۔ رسول اللہ اپنی قوم کی کیا شکایت کریں گے؟ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر جس نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوگا وہ کہے کہ یا اللہ ہمیں تو قرآن ملا، ہم بخشے جائیں گے۔ نہیں ہوگا ایسا۔ غلط انٹرپریٹیشن، ڈسٹورشن، تحریف جسے کہا جاتا ہے، جس کی کثرت ہے۔ سوال ہوگا، قرآن کی آیت ہے کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے حتماً ہم ان سے سوال کریں گے کہ ہمارے رسولوں نے جو تمہیں پیغام دیا تھا تم نے کیا رویہ رکھا اس کے مقابلے میں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن اور ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ لوگوں نے تمہاری بات مانی یا لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی؟ جب یہ نعمتیں ہیں، جب قرآن نعمت ہے، جب رسول نعمت ہے، جب اہل بیت اطہار نعمت ہے، تو اس نگاہ سے بھی سوچئے جس طرف سے قرآن ان نعمتوں کی اہمیت کی طرف توجہ دلواتا ہے۔ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ عام طور پر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں لہذا ہمیں بڑی کنسیشن ملے گی، آگے ملے گی، لیکن قاعدہ ضابطہ ہے اس کا، اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہوا۔ شفاعت، لیکن شفاعت کا ایک باطل تصور ہے جو قرآن نے بتایا ہوا۔
وہ شخص کہ جس کا عمل ان ہستیوں کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں حسین علیہ السلام جیسا رہنما عطا کیا تھا، تم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں تمہیں حسین کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، تمہیں بچپن سے حسین 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 بتایا گیا، تم نے بچپن سے سنا حسین نے قیام کیا، تم نے بچپن سے سنا حق کی خاطر، دین کی خاطر جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہے تھے ان کے خلاف اٹھنے کی خاطر حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت ملی تھی، اتنے بڑا رہنما تمہیں دیا تھا، تمہاری زندگی پر اس رہنما کا کیا اثر ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً حتماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جنہوں نے فالو کیا ہوگا ان کی کمی بیشی دور ہوگی شفاعت کے ذریعے سے، لیکن جو فالو ہی نہ کرے، اپنی دنیا کے میدان میں اس کا رویہ، اس کی حرکتیں بالکل اسی طرح ہیں جو اس کی ہیں، جس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، تو انسان اپنی حرکتوں سے اپنے امام کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون ہے میرا امام، نہ کہ اپنی زبان سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا امام کون ہے۔ کتاب اصول کافی کتاب الکفر والایمان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ مومنوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے یہ مومن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس وہ کافر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فرامین اہل بیت بھی تو بیان ہونے چاہیے، ان کو کتابوں میں دفن تو نہیں رہنا چاہیے نا۔ صرف خوشخبریوں والے فرامین سنائے جائیں اور خبردار کرنے والے نہ سنائے جائیں تو یہ تو خیانت ہو جائے گی، اور اس سے بڑی خیانت اور فراڈ کون سا ہوگا جو انسان کی ابدی زندگی تباہ کر دے۔ 30-40 سال کی دنیاوی زندگی میں اگر کوئی فراڈ ہو جائے کسی کے ساتھ، وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ 30-40 سالہ 50 سالہ زندگی دنیا کی خراب ہو جائے، کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے، اس کا مال لوٹ کے لے جائیں، لیکن جس کے ساتھ اس کی آخرت کا فراڈ ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہے کہ جس کو موت کے بعد پتہ چلے مجھ سے فراڈ کیا گیا، جو مجھے بتایا گیا وہ حقیقت نہیں رکھتا، مجھے صرف میٹھی میٹھی چیزیں بتائی گئیں اور بہت سارے حقائق مجھ سے چھپائے گئے جس کی وجہ سے نتیجہ غلط نکل آیا۔ اسی لیے حدیث ثقلین کی طرف ہماری توجہ کروائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ قرآن صرف نام لینے کے لیے، خانہ پوری کے لیے، سارا فوکس ایک طرف ہو جائے گا، غلط ہے۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ دینے والا، اہل بیت پر ستم کرنے والا، اہل بیت کو تنہا چھوڑ دینے والا، ان سے مربوط نہ رہنے والا اگر ظالم ہے اور گمراہ ہے، تو اسی طرح بالکل اسی فارمولے سے قرآن سے رابطہ نہ رکھنے والا، قرآن کو مہجور، قرآن کو ترک کر دینے والا، قرآن نہ پڑھنے والا، قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنے والا، یہ بھی اسی طرح ظالم اور گمراہ ہے۔ اللہ العلی العظیم۔